جس طرح فراز صاحب نے کہا تھا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آپ سن لیں، آج آپ نے جو خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزہ عید پہ منتج نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ نعیم بخاری نے کہا، میں اس کو کوٹ کروں گا اس لیے کہ یہ اس کی ذہن کی بڑی خوبصورت بات اس نے کی کہ یہ اتنا آئین، اس میں پتہ نہیں 400 یا 600 یا 500 صفحے ہیں، اس کو ختم کر کے ایک لائن کا آئین بنا دیا جائے، اور وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ ہے اس وقت آپ کا یہ ملک جو کہ قرضوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، قانون اور وہ ایک سلیکٹو طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، پارلیمان کے ممبران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے معزز ججز سے درخواست کرتے ہیں کہ ادارے اپنے فیصلوں سے، ادارے اپنے ایکشن سے عوام کا احترام یا ان کا بڑھتا ہے یا اس میں کمی آتی ہے۔ یہ صرف قانون میں درج کرنے سے نہیں ہوتا، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں، ہر ایک پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ادارے کے احترام کے لیے عملی کوششیں کریں۔ میں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے آج ہمارا ایک ہفتے سے زیادہ کا احتجاج ہو چکا ہے، اور اس احتجاج میں ہم نے قانون اور آئین کے تحت ہم نے اپنی گزارشات سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کی ہیں۔ ہم اور ان سے کوئی توقع نہیں چاہتے، ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ خدا را اسی طرح، اسی جلدی سے ہمیں بھی انصاف دیں جس طرح کہ آپ نے اپنے ایک فیلو جونیئر جج کو دیا تھا۔ آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو اس ملک کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی، سب سے بڑی فیڈریشن کی پارٹی کے سربراہ کو عدالتوں میں معافیاں منگوائیں، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، اور اس سے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے ادارے کا اور اس کے جو ممبران تھے ان کی عزت کا تحفظ کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس ادارے کا جو ایک احترام ہے اس پہ کوئی اس پہ کوئی وہ نہ آئے، حرج نہ آئے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان جو کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ پارلیمنٹ ہے، تو وہ تو یہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ملک چند ایک خاص طبقے کے لیے لگتا ہے کہ بنا دیا گیا۔ یہ ملک قائد اعظم نے 22 کروڑ عوام یا پاکستان کے عوام کے لیے بنایا تھا، یہ کسی اشرافیہ یا ایک خاص ایلیٹ کیپچر کے لیے نہیں بنایا تھا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف تو چھوڑیں کہ کسی نے یہ بھی احساس نہیں کیا کہ یہ ممبران پارلیمنٹ جو کہ قانون بناتے ہیں، ان کو آئین میں وہ ترامیم کرتے ہیں، اور وہ آج سڑکوں پہ ایک ہفتے سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اس ملک میں آئین اور قانون اور خاص طور پہ سپرمیسی آف لا، قانون کی بالادستی کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ نہ ہم نے کوئی متنازع نعرے لگائے، نہ ہم نے کوئی ایک ایسی غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر اخلاقی ڈیمانڈ کی ہو اس محترم ادارے سے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم کوئی سیاسی بات یہاں پہ نہیں کر رہے، ہماری ڈیمانڈز پیورلی قانون سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس طرح کہ نعیم بخاری نے کہا، میں اس کو کوٹ کروں گا اس لیے کہ یہ اس کی ذہن کی بڑی خوبصورت بات اس نے کی
کہ یہ اتنا آئین اس میں پتہ نہیں 400 یا 600 یا 500 صفحے ہیں، اس کو ختم کر کے ایک لائن کا آئین بنا دیا جائے، اور وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ ہے اس وقت آپ کا یہ ملک جو کہ قرضوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، قانون اور وہ ایک سلیکٹو طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، پارلیمان کے ممبران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں یہاں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا گلہ ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے جو باقی جو ٹریجری بینچ میں جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو MNAs بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار انتہائی شرمناک رہا ہے۔ ان کی ڈیفننگ سائلنس، ان کی خاموشی، ان کی اس جرم میں شرکت کی مظہر ہے۔ آج جس طرح فراز صاحب نے کہا تھا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آپ سن لیں، آج آپ نے جو خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزہ عید پہ منتج نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ایک کولیگ کے ساتھ، چاہے آپ کو اس کا سیاسی اختلاف ہو، وجہ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ارشد شریف ہو، چاہے وہ اعظم سواتی ہو، آپ قانون سلیکٹو نہیں ہوتا، اس لیے قانون کی اس پہ پٹی بندی ہوتی ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا۔ اس لیے ہم آج پھر ایک بار سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے معزز ججز سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ادارے اپنے فیصلوں سے، ادارے اپنے ایکشن سے عوام کا احترام یا ان کا بڑھتا ہے یا اس میں کمی آتی ہے۔ یہ صرف قانون میں درج کرنے سے نہیں ہوتا، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں، ہر ایک پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ادارے کے احترام کے لیے عملی کوششیں کریں، عمل۔ اس لیے آخر میں یہی درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ بہت ہو چکا ہے، ہماری کافی تذلیل ہو چکی ہے، ہم یہاں پہ سڑکوں پہ آتے، ہمیں سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، آتے رہیں گے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ ملک کے پارلیمان کے لوگ روز آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوں۔ ہم نے کوئی قانون، کسی کی بے عزتی نہیں کیا، ہم نے قانون اور آئین، اور ہمارا جو ایک ہی ڈیمانڈ ہے، چونکہ اس کا تعلق تینوں کیسز کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں پاکستان کے عوام اس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کے مکین ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا نادر موقع ہے کہ انصاف فراہم کر کے جو بھی ایگریوڈ پارٹیز ہیں اور اس ادارے کا وقار مزید بڑھایا جائے یا بڑھایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔